پڑھنا یقیناً عظیم عبادت ہے، پھر بھی صلوات پڑھیں۔ اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے صلوات پڑھیں۔ مرحوم سید خادم حسین کی بلندی درجات کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ آل محمد آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ کا چل کے آنا اس مجلس عزا میں آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں۔ ایک ادنا سا طالب علم کے ہونے کی حیثیت سے چند منٹ آل محمد کی نوکری۔ ابھی آپ نے محمد و آل محمد کی ذات پہ درود پڑھا، تو میں آغاز اسی درود سے کرنا چاہتا ہوں کہ کسی ساحل نے میرے معصوم سے پوچھا تھا کہ مولا درود پڑھنے کا ثواب کیا ہے، اجر کیا ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایک شخص محمد و آل محمد کی ذات پہ درود پڑھتا ہے تو درود پڑھنے کے بعد وہ 4000 سال چپ کر کے بیٹھا رہے۔ مختلف روایات ہیں، 400 سال کی بھی بات ہوئی ہے، جو میں نے پڑھی ہے وہ 4000 سال کی بات ہوئی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ایک مرتبہ درود پڑھنے کے بعد وہ 4000 سال چپ کر کے بیٹھا رہے، اور 4000 سال کے بعد وہ پھر درود پڑھے تو فرشتے کہتے ہیں اے بندہ خدا، ابھی تو پہلے درود کا بھی ثواب لکھ رہے تھے۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا، طالب علم چلا تھا میرے چھٹے امام کی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور وہاں پہنچا تو پہلے دن جو میرے مولا نے کام دیا وہ یہ دیا کہ ایک حلیلے کا بیج تھا، اور کہا کہ اس سے بیٹھ کر کوٹو۔ اس کے ہاتھ میں بیج تھا، اور امام اس طرح تھے کہ ہر مذہب کے لوگ میرے امام کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو امام اس کے قریب سے گزرے اور اس کے ہاتھ میں بیج تھا، تو معصوم نے فرمایا یہ بتا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کہتا مولا یہ بیج ہے، حلیلے کا بیج ہے۔ مولا فرماتے ہیں کیا تو بتا سکتا ہے کہ یہ بیج پہلے ہے یا درخت پہلے ہے؟ اس نے کہا مولا بیج پہلے ہے۔ مولا فرماتے ہیں بتا پھر وہ درخت کہاں سے آ گیا، یہ بیج کہاں سے آیا؟ اس نے کہا نہیں مولا پہلے درخت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ بتا وہ درخت کہاں سے آیا؟ پھر اس نے ارادہ بدلا اور کہا کہ نہیں مولا بیج پہلے ہے۔ مولا فرماتے ہیں بتا پھر وہ بیج کہاں سے آ گیا؟ اب اس نے سوچا، سوچنے کے بعد اس نے کہا مولا بیج پہلے ہے۔ مولا فرماتے ہیں بتا وہ بیج وجود میں کیسے آیا، وہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا مولا زمین میں چند مادے ہیں جس کے ملنے سے بیج وجود میں آتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں بتا وہ مادے کیسے ملتے ہیں، وہ مادے ملتے کیسے ہیں؟ کہتے ہیں مولا کوئی ہے چیز جو ان کو ملاتی ہے، کوئی تو چیز ہے۔ مولا فرماتے ہیں سن، جو چیز ان کو ملاتی ہے اسے قدرت کہتے ہیں، اور یہی تو پروردگار کی قدرت ہے۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے، یہی تو وہ پروردگار کی قدرت ہے۔ اچھا، امیر کائنات منبر بصرہ پر تشریف فرما تھے تو کسی ساحل نے پوچھا تھا میرے مولا سے کہ مولا ایک طرف مسجد ہو ایک طرف جنت ہو، مولا آپ کہاں جائیں گے؟ توجہ کیجئے گا، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ ایک طرف مسجد ہو ایک طرف جنت ہو، مولا آپ کہاں جائیں گے؟ مولا فرماتے ہیں میں مسجد میں جاؤں گا۔ سائل حیران ہو کر کہتے ہیں مولا لوگ مسجد میں جاتے ہیں جنت میں جانے کے لیے، اور آپ جنت کو چھوڑ کر مسجد میں جا رہے ہیں۔ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں سن، سیدھی سی بات ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، جنت میرے بچوں کا گھر ہے۔ آل محمد آپ کو عزت عطا فرمائے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور جنت میرے بچوں کا گھر ہے۔ دیکھیں آل محمد کتنے بڑے کریم ہیں۔
یہ تو آل محمد نے دنیا میں انسانوں کو کھانا پینا ہر چیز کا علم اور معرفت عطا کی، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اہل بیت کی معرفت کیا ہے۔ ہر طرح کے لوگ سوال کرتے تھے، کسی نے پوچھ لیا مولا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں، کسی نے کہا تھا کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے بچے دیتے ہیں، لیکن با معرفت بھی وہاں اصحاب موجود تھے۔ تو سلمان نے کہا تھا مولا آپ یہ بتائیں کہ آپ کا توحید کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے، آپ کا توحید کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں سن، ہمارا توحید کے ساتھ رشتہ اس طرح ہے جیسے سورج کے ساتھ شعاؤں کا۔ ہائے 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 ہائے، آل محمد سلامت رکھے، سورج کے ساتھ شعاؤں کا۔ نہیں میں مثال دے کے آگے چلوں گا۔ کوئی آدمی گھر میں سو رہا ہے، اس کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ سورج نکل آیا؟ بھئی سورج نکلا، کرن چہرے پہ پڑی، معلوم ہو گیا سورج نکل آیا ہے۔ یعنی سورج نے ہمیں نہیں بتایا کہ شعائیں ہیں، شعاؤں نے بتایا ہے کہ سورج ہے۔ توجہ، آل محمد نے یہ بتا دیا کائنات کو یہ فرمان بیان کر کے کہ ہمیں اللہ نے نہیں بتایا کہ یہ چوتھا ہے، چوتھا نے بتایا ہے کہ اللہ ہے۔ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں، چوتھا نے بتایا ہے کہ وہ اللہ ہے۔ دیکھیں توحید کے ساتھ آل محمد کا رشتہ کتنا قریب ہے۔ میں ایک مثال دے کے واضح کرتا ہوں۔ آپ کھڑے ہیں کسی آئینے کے سامنے، یہ آل محمد کا میں رشتہ بیان کرنے لگا ہوں، کیونکہ سورہ توحید میں ارشاد ہوا قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے۔ احد کا ترجمہ کیا کیا لوگوں نے؟ ایک نہیں۔ میں کسی مفسر کی بات کو نہیں ماننے والا، میں تفسیر اٹھاتا ہوں جو میرے معصوم نے لکھی ہے۔ میرے امام محمد باقر علیہ السلام پہ سائل نے سوال کیا مولا یہ احد کا مطلب ایک ہے؟ مولا فرماتے ہیں نہیں، ایک نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا دو؟ مولا فرماتے ہیں دو بھی نہیں، نہ ایک ہے اور نہ دو ہے، اور دو اور ایک کے درمیان میں کوئی ہنسا ہی نہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں سنو، ایسا ایک جو دو نہ ہو۔ توجہ کیجئے گا، آل محمد سلامت رکھے، ایسا ایک جو دو نہ ہو۔ اس کی اب مثال سنیے گا۔ معصوم فرماتے ہیں کوئی شخص کسی آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے، کوئی بتا سکتا ہے کہ اندر دو کھڑے ہیں؟ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک کھڑا ہے، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ دو کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جو آئینے میں ہے وہ ادھر بھی کھڑا ہے، جو ادھر ہے وہ آئینے میں بھی کھڑا ہے۔ تو توجہ کیجئے گا، آل محمد 1400 سال پہلے یہ اعلان کر دیا کہ ہم 14 توحید کا عکس ہیں۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے، ہم 14 یا علی آل محمد آپ کو عزت عطا فرمائے، ہم 14 توحید کا عکس ہیں۔ کسی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا صمد کسے کہتے ہیں؟ اللہ الصمد، کہ اللہ صمد ہے۔ اب میں صمد بھی بتاؤں گا کہ معصوم نے صمد کے کیا معنی بتایا۔ معصوم فرماتے ہیں صمد اس کو کہتے ہیں، اس موتی کو کہتے ہیں جس کے اندر نہ کوئی چیز داخل ہو اور نہ کوئی باہر نکلے۔ بہت ہی علمی گفتگو ہے، آل محمد سلامت رکھے، اس کو سنیے گا۔ ایسا موتی جس کے اندر نہ کوئی چیز داخل ہو نہ باہر نکلے۔ اب اگر اللہ دیکھ رہا ہے تو کوئی چیز تو نکلی، تو اللہ کہہ رہا میں تو صمد ہوں، اور اس نے بولا تو کوئی چیز نکلی، آواز نکلی، تو اللہ کہہ رہا میں تو صمد ہوں، اور اللہ نے سن لیا تو سننے کے لیے کیفیت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس نے سنا تو وہ پھر اللہ نہ رہا، وہ صمد نہیں ہو سکتا۔ تو پھر معصوم نے یہ مسئلہ حل فرمایا۔ معصوم فرماتے ہیں سنو وہ صمد کیسے ہے، سنو اس نے ہمیں اپنا وجود بنا کر بھیجا، عین اللہ بنا کر بھیجا، شہد اللہ بنا کر بھیجا، قلب اللہ بنا کر بھیجا۔ سنو جب ہم سنتے ہیں تو وہ سنتا ہے، ہم بولتے ہیں تو وہ بولتا ہے، ہم فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آل محمد آپ کو عزت عطا فرمائے، ہم جو فیصلہ کرتے ہیں اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ بلکہ معصوم نے واضح حدیث میں بیان فرما دیا ہو ونحن ہوا، ہمارے اس کے ساتھ کچھ حالات ہی ایسے ہیں کہ کبھی وہ ہم ہوتے ہیں تو کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، کبھی ہم وہ ہوتے ہیں تو کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اہل بیت نے جس طرح کائنات میں علم تقسیم کیا، وہ کس طریقے سے علم تقسیم کیا؟
معصوم نے دنیا میں آ کر یہ نہیں بتایا کہ ہم یہ ہیں، بلکہ ہر معصوم کی شان سے توحید بلند ہوتی ہے۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، میرے پاس ایک آئی فون کا موبائل ہے، تو موبائل کی جتنی بھی تعریف کی جائے اس کی کمپنی کی تعریف بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طرح ہی ہے، اس کی ریم اتنی ہے، اس کی میموری اتنی ہے، اتنا اچھا ریزلٹ ہے اس کا، جتنی تعریف کرتا جاؤں گا تو کمپنی کوئی تو کہہ دے گا یار کمپنی تو دیکھو، آئی فون کی کمپنی ہے، اتنی بڑی کمپنی ہے تو اس کا یہی تو معیار ہوگا۔ دیکھیں آل محمد کی جتنی بھی ہم شان بیان کر دیں، آخر کے یہی ہوتا ہے، سجدہ کر کے آل محمد بتا دیکھیں، دیکھو جن کے عبد ایسے ہیں معبود کیسا ہوگا، معبود کیسا ہوگا۔ آل محمد آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اہل بیت نے اپنے فضائل سے توحید کو بلند کیا۔ دیکھیں جو فضائل میں بیان کر رہا ہوں اس سے ہمیشہ توحید بلند ہوتی ہے۔ مولا نے نصیری کو مار کے زندہ کر دیا تھا، اس کے لیے نہیں کیا تھا کہ میں خدا ہوں، بلکہ دنیا میں اعلانیہ یہ بات بتا دی تھی کہ جس کا نمائندہ زندہ کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، اللہ جانے وہ پروردگار کتنا بڑا قدرت کا مالک ہوگا۔ اچھا ایک سوال آ گیا میرے معصوم سے، کسی نے میرے مولا سے پوچھا تھا کہ مولا قرآن کی آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ بار بار قرآن نے اس آیت کو تلاوت فرمایا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو امیر کائنات منبر بصرہ پر تشریف فرما دے تو ایک سائل نے کہا تھا مولا اگر اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے تو کیا وہ اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے؟ توجہ کیجئے گا، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ اگر وہ قادر مطلق ہے تو کیا وہ اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے؟ مولا مسکرا کر فرماتے ہیں تو ایک خدا کی بات کر رہا ہے، میرا پروردگار لاکھوں خدا بنا سکتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں لیکن وہ جتنے بھی خدا بناتا جائے گا وہ مخلوق ہو جائیں گے، پروردگار اور خالق تو وہی رہے گا، پروردگار اور خالق تو وہی رہے گا۔ کسی اور سائل نے میرے مولا چھٹے امام سے پوچھا تھا کہ اگر اللہ قادر ہے تو کیا وہ انڈے کے اندر پوری کائنات کو سما سکتا ہے؟ یعنی ایک مرغی کا انڈا اس کے اندر پوری کائنات کو سما دے، اور اس نے شرط یہ رکھی کہ مولا نہ انڈا بڑا ہونا چاہیے نہ کائنات چھوٹی ہونی چاہیے۔ آل محمد سلامت رکھے، نہ انڈا بڑا ہونا چاہیے نہ کائنات چھوٹی ہونی چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں ہاں بے شک وہ قادر مطلق ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اس نے کہا مولا کیسے؟ مثال دے دیے۔ مولا فرماتے ہیں سن، اوپر دے، بائیں دے، دائیں دے، کیا ہے؟ کہ مولا مشرق مغرب آسمان ہے۔ مولا فرماتے ہیں سن، اتنی چھوٹی آنکھ کے اندر سورج بھی سما گیا، مشرق بھی سما گیا، آسمان بھی سما گیا۔ مولا فرماتے ہیں انڈا تو پھر بھی بہت بڑا ہے، اور سن نہ تمہاری آنکھ بڑی کرنی پڑی، نہ سورج کو چھوٹا کرنا پڑا، نہ کائنات کو چھوٹا کرنا پڑا۔ آل محمد آپ کو عزت عطا فرمائے۔ یہ ہے آل محمد کا علم، اور یہ علم الہی کے مالک ہے۔ جو انہوں نے کہہ دیا وہ اللہ نے کہہ دیا۔ ہم نے سنا ہے آج تک ذاکرین اور علماء سے کہ قرآن انہی کا تو قصیدے کی کتاب ہے، اور ہر آیت پکار کر کہہ رہی ہے کہ میں آل محمد کی مداح کرتی ہوں۔ آیت اتری، آیت ولایت اتری۔ میں آیت ولایت پہ اور بادشاہ کی ولایت پہ دو جملے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے حبیب جو میری طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اس کا اعلان کر دے، اور اگر تو نے اعلان نہ کیا تو گویا تو نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا، اور میں واللہ یعصمک من الناس، میں تمہیں ان کے شر سے محفوظ رکھوں۔ اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار جب اپنی توحید کا اعلان کروایا، قولوا لا الہ کا، تو یہ نہیں کہا کہ اگر تو نے آج توحید کا اعلان نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ اپنی نبوت کا اعلان رسالت کا کروایا تو یہ نہیں کہا کہ اگر تو نے آج اپنی رسالت نہ پہنچائی تو تو نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ یہ ولایت علی پہ کیوں کہا کہ اگر تو نے آج ولایت علی کا اعلان نہ کیا تو تو نے کائنات کا کوئی کام ہی نہ کیا، رسالت کا۔ اچھا رسالت میں آتا کیا کیا ہے؟ سنیے گا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، پوری شریعت ہے، دین ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا نا کہ مین مقصد
محمد مصطفیٰ کی نبوت کا، تبلیغ کا مقصد ہی ولایت علی کا پیغام پہنچانا تھا، ولایت علی کا پیغام پہنچانا تھا۔ اچھا میں سوال کرتا ہوں پروردگار، نبوت اور توحید کے اعلان کے وقت یہ جملہ نہیں کہا کہ تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، اور یہاں کیوں کہا کہ تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا؟ جیسے ہی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کی صدا آئی، حارث بن نعمان نے یہی کہا تھا کہ یہ جو ولایت علی کا اعلان کیا ہے یہ تیری طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ رسالت باپ نے فرمایا بے شک اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا اگر ولایت علی اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب نازل کر۔ لیکن سنیے گا توجہ کے ساتھ، حارث بن نعمان نے عذاب کیوں مانگا ولایت علی کے؟ کیونکہ پہلے یہ ڈرامہ عذاب والا ابو جہل کر چکا تھا کئی مرتبہ۔ وہ مدینے اور مکہ کی گلیوں میں یہی کہتا تھا جا کر کہ اگر محمد اللہ کی طرف سے نبی ہے تو مجھ پر عذاب نازل کرے۔ عذاب نہیں آتا، آیت آ جاتی تھی جب تک پیغمبر تو ان میں ہے عذاب نہیں آ سکتا۔ لیکن حارث بن نعمان کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ محمد موجود ہیں، ولایت علی کے لیے عذاب مانگ لیتا ہوں، عذاب آئے گا نہیں، ولایت علی سے جان چھوٹ جائے گی۔ مگر فوراً عذاب اترا اور قرآن میں آیت اتری سورہ معارج میں سائلہ و سائلن بعذاب واقع للکافرین، جب کسی ساحل نے وہ عذاب مانگا جو کافر کے لیے ہوتا ہے تو میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں پروردگار آپ نے خود فیصلہ کیا تھا کہ جب تک محمد ہے میں عذاب نہیں بھیجوں گا، مگر اب عذاب کیوں آیا؟ تو آواز قدرت آئی کہ میں رسالت کے منکر کو معاف کر سکتا ہوں، علی ولی اللہ کے منکر کو معاف نہیں کر سکتا۔ علی ولی اللہ کے منکر کو معاف نہیں کر سکتا۔ اچھا سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو آیت اتری اس میں اللہ نے کہا للکافرین، یہ وہ عذاب ہے جو کافروں کے لیے ہوتا ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کر پوچھتا ہوں پروردگار نماز پڑھتا ہے، تازی حج کر کے آیا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ للکافرین جو کافروں کے لیے ہوتا ہے، تو پتہ چلا قرآن کی آیت سے کہ کافر ہوتا بھی وہ ہے جو ولایت علی کا منکر ہو۔ حیدری یا علی آیت ولایت اتری انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ میں ولی اور میرا رسول ولی اور وہ ولی جنہوں نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، وہ ولی۔ اچھا آیت اتری، پہلا ولی کون؟ اللہ ولی ہے، دوسرا ولی کون؟ رسول ولی ہے، اور تیسرا وہ ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، یعنی مولا علی ولی۔ یہ تین ولی ہو گیا۔ اب ترتیب سنیے گا، پہلا ولی اللہ ہے، دوسرا ولی رسول ہے، اور تیسرا ولی علی ہے۔ اب جب کوئی چیز آسمان سے نیچے آئے گی تو اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ پہلے پروردگار، پھر رسول، پھر علی۔ توجہ کیجئے گا، جب بھی کوئی چیز قرآن اترا پہلے اللہ، پھر رسول، پھر علی۔ لیکن جب کوئی چیز زمین سے اوپر جائے گی تو پھر ترتیب الٹ جاتی ہے، پہلے علی، ہوئے 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 ہوئے، پہلے علی، پھر رسول، پھر اللہ۔ جب آسمان سے کوئی چیز اترتی ہے تو پہلے اللہ ہوتا ہے، پھر رسول ہوتا ہے، پھر علی ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی چیز زمین سے جاتی ہے تو تب پہلے علی ہوتا ہے۔ تبھی تو ہم 1400 سال سے کہہ رہے ہیں یا علی مدد۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے، پہلے علی ہوتا ہے۔ یہ کائنات کا بنایا ہوا اصول ہے۔ دیکھیں معصوم سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا یہ سارے محمد ہیں، اولانا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، یہ سارے محمد ہیں، یہ سارے علی کیوں نہیں؟ مولا فرماتے ہیں سنو، غدیر میں امت سے ایک علی تو برداشت نہیں ہوا، 14 علی کیسے برداشت کرتے ہیں؟ یا علی یا علی، ایک علی تو غدیر میں برداشت نہیں ہوا، 14 علی کیسے برداشت کرتے ہیں؟ یہ آل محمد ہیں، خدا کی قسم اتنے لجپال، اتنے کریم ہیں
میں آپ کو علامہ ناصر عباس شہید کے ایک جملہ سناتا ہوں. وہ لاہور کی یونیورسٹی میں وسیلے کے اوپر بات کر رہے تھے. یعنی وسیلہ کسے کہتے ہیں, وسیلہ کیا ہے؟ تو علامہ ناصر عباس نے کہا بھی وسیلہ یہ ہوتا ہے ایک چھوٹا بچہ درخت کے نیچے کھڑا ہوا ہے, آم توڑنا ہے اس نے, اور اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا, کوئی ایک بڑا آدمی آیا, اس نے آم توڑ کے بچے کو دے دیا, اس کو وسیلہ کہتے ہیں. اس درخت اور بچے کے درمیان میں وہ جو بڑا آدمی آیا تھا وہ وسیلہ بن گیا. کیا تھا؟ وسیلہ. ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر کہا کہ علامہ صاحب آپ کی مثال غلط ہے. علامہ صاحب نے پوچھا وہ کیسے, بتائیے. اس نے کہا کہ آم دور تھا, بچے کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا, اس لیے انہوں نے وسیلہ تلاش کیا. ہم اللہ اور اپنے درمیان کسی کو وسیلہ نہیں بناتے, کیونکہ اللہ ہم تو دور ہے ہی نہیں ہم سے, وہ تو شاہ حق سے زیادہ قریب ہے, پھر ہم کسی کو وسیلہ کیوں بنائیں. تو علامہ ناصر عباس کہتے ہیں خدا کی قسم میرے پاس جواب موجود ہی نہیں تھا. یہ تو آل محمد کی کریمی ہے کہ ان کے ساتھ مخلص ہو کر بولو تو زبان تمہاری ہلتی ہے, الفاظ ان کے ہوتے ہیں. شہید ناصر عباس کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر اللہ اتنا ہی قریب ہے تو مارنے کے وقت تمہارا گلا وہی کیوں نہیں دبا دیتا, ملک الموت کو کیوں بھیجتا ہے. آل محمد سلامت رکھے, تمہارا گلا وہیں پہ دبا دے. وسیلہ ضرورہ کیوں ہے؟ آخر وجہ کیا وسیلہ ضروری کیوں ہے؟ اب دیکھیں یہ مائک ہے میرے سامنے موجود ہے, یہ آپ تک آواز پہنچانے کا وسیلہ ہے. اس کے بغیر بھی گفتگو ہو سکتی تھی, لیکن دور دراز تک آواز پہنچانے کا وسیلہ ہے. اور وسیلے میں سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ اس کا بے عیب ہونا بہت ضروری ہے. نہیں سمجھے آپ میری بات کو؟ اس کا بے عیب ہونا بہت ضروری ہے. تھوڑا سا خراب ہو جائے آواز نہیں پہنچے گی. خدا کی قسم لوگوں نے اپنے آئمہ بنائے, سوائے ہمارے آئمہ کے شجاعت ایک جیسی, بلاغت ایک جیسی, قد و قامت ایک جیسی, شرافت ایک جیسی, ولایت ایک جیسی. یہ ہمارے آئمہ ہیں جنہوں نے کوئی فقہ آ جائے, کوئی آئمہ کا ماننے والا اپنا امام لے کر آئے جس نے یہ بتایا ہو کہ ہم جنت کے مالک ہیں, ہم جنت بانٹنے والے ہیں, ہم جنت تقسیم کرنے والے ہیں. ہمارے آئمہ کے علاوہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. روایات بھری پڑی کہ معصوم نے فرمایا ہم جنت تقسیم کریں گے, ہم دوزخ اور جنت کو تقسیم کرنے والے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں لوگ کیا دکھائیں گے اپنے آئمہ کہ ہمارے آئمہ نے یہ دیا ہے, بلکہ ہم نے تو یہ تاریخ میں دیکھا ہے کہ کسی نے لکھوانے کی بھی کوشش کی ہے. آل محمد آپ کے عزت عطا فرمائے, لکھوانے کی کوشش کی ہے. تو یہ آل محمد کی قریبی ہے, یہ آل محمد لجپال ہیں, وہ کریم ہیں. فضائل اتنا ہی کافی. دو جملے مصائب کے. اتنا خرچ دین پہ کسی نبی کا نہیں ہوا جتنا علی کی اولاد کا ہوا. حسین نے اٹھ کر کہا تھا نانا یزید کو کس نے کہہ دیا کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے, میں حسین تمہارا بیٹا. بس چلے حسین نانا کی مزار پہ آئے, کہا نانا تیرے کندھوں پر سوار ہونے والا تیرا شہر چھوڑ کر جا رہا ہے, تیرے سینے پر سونے والا تیرا شہر چھوڑ کر جا رہا ہے. قبر رسول سے آواز آئی حسین تیاری کے ساتھ جانا, میرے دین کا محافظ تو ہے, میرے دین کا نگہبان تو ہے. حسین نے کہا نانا ماں کی شکل کی بیٹی مدینے کی گلیوں میں چھوڑ کر جا رہا. قبر رسول سے آواز آئی حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا, کہا نانا 2 محرم کو کربلا میں ڈیرے لگاؤں گا. فرمایا حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا, کہا نانا امیر قاسم کے ٹکڑے چنوں گا. قبر رسول سے آواز آئی حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا, کہا نانا جوان بیٹے کے سینے سے پھل برچھی نکالوں گا. قبر رسول سے آواز آئی حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا, کہا نانا میری سکینہ پیاسی ہو جائے گی. قبر رسول سے آواز آئی حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا. قبر رسول سے آواز آئی حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا. حسین نے فرمایا نانا میں عباس کے بازو دوں گا. قبر رسول سے آواز آئی حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا. حسین فرماتے ہیں نانا کربلا کی گرم ریت پر سر رکھوں گا میں, اٹھائے گا میرا قاتل. قبر رسول سے آواز آئی حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا. تو ابھی حسین خاموش تھا کہ پیچھے سے آواز آئی حسین واپس آ جا, کربلا جانے تو جانے شام جانے
جانے، الا لعنت اللہ علی القوم۔